کیمیائے سعادت پارٹ 245۔ اور اگر کسی دوسرے سے اس طرح سے پوچھے کہ اس شخص کا سن لینا ممکن ہے تو یہ امر بھی حرام ہے، اس واسطے کہ اس میں تجسس اور غیبت اور بدگمانی پائی جاتی ہے، اور یہ تینوں امر حرام ہیں، اور فقط احتیاط کے واسطے فعل حرام مباح نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں مہمان ہوئے تو استغفار نہ فرماتے، اور اگر کہیں سے ہدیہ آتا تو بھی دریافت نہ فرماتے، مگر ایسے مقام میں جہاں شبہ پیدا ہوتا۔ ابتدا میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جو کچھ لوگ آپ کی خدمتوں میں حاضر کرتے، آپ استغفار فرماتے، یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، اس واسطے کہ وہ شک کے مقام تھا، اور آپ کے استغفار فرمانے سے کوئی شخص رنجیدہ بھی نہ ہوتا تھا۔ اے عزیز جان، تو کہ اگر بازار میں بادشاہ کا مال لگائیں یا لوٹ کی بکریاں لائیں، تو اگر جانتا ہے کہ اس بازار میں حرام کا مال اکثر ہے، تو جب تک تحقیق نہ کرے کہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے، تب تک مول نہ لے۔ اگر اس میں سے اکثر حرام مال نہیں ہے تو بے دریافت کیے مول لینا درست ہے، مگر ورع اور تقوی کی روح سے پوچھنا اور دریافت کر لینا ضرور ہے۔ چوتھا باب، بادشاہوں سے وظیفہ لینا اور ان کو سلام کرنے اور ان کے مال میں سے حلال کا مال لینے کے بیان میں ہے۔ اے عزیز جان لے کہ جو کچھ اس زمانہ کے بادشاہوں کے پاس ہے، مسلمانوں سے خراج کے طور پر یا جرمانہ کے نام سے یا رشوت کے طریقے سے انہوں نے لیا ہے، اور وہ سب حرام۔ بادشاہوں کے پاس جو 3 قسم کا مال ہے وہ البتہ حلال ہے۔ ایک وہ مال جو کفار سے بطور غنیمت لیں یا ذمیوں سے جزیہ کے طور پر لیں، بشرطی کہ شرائط شرع کے ساتھ لیں، یا لاوارث کا جو مال وراثت کے طور پر لیں۔ یہ مال مسلمانوں کے کام کا ہے، چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ یہ حلال کا مال نادر ہو گیا ہے، اور اکثر مال خراج اور جرمانے سے ہوتا ہے۔ تو جب تک تو یہ نہ جان لے کہ یہ مال وجہ حلال سے ہے یا غنیمت سے ہے یا جزیہ سے ہے یا لاوارثوں کے ترکوں کے مال میں سے ہے، تب تک بادشاہوں سے کچھ نہ لینا چاہیے۔ ممکن ہے بادشاہ بھی کسی زمین کو زراعت سے آباد کرے اور اس کا محصول بادشاہ کو حلال ہو، لیکن اگر بیگاریوں سے کام لیا گیا ہو تو شبہ کو اس میں دخل ہوگا اور حرام نہ ہو۔ اور اگر ملکیت ذمہ میں زمین مزروعہ کو مول لے گا تو بھی اس کی ملکیت ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی قیمت حرام مال سے دے گا تو اس میں شبہ کا دخل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص جس قدر روزنیہ پاتا ہے وہ بادشاہوں کی خاص ملکیت سے پاتا ہے تو اس کا لینا درست ہے، اور اگر روزینہ ترکوں اور مسلمانوں کے مسالے کے مال پر ہے تو وہ روزینہ حلال نہیں، تاوقتی کہ یہ روزینہ دار ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے مسالے میں سے کوئی مصلحت اس سے وابستہ ہو، مثلا قاضی ہو یا مفتی ہو یا وقف کا متولی ہو یا طبیب ہو، یعنی جو شخص ایسے کام میں مشغول ہو جس کا نفع عام ہو۔ طالبان علم و دین بھی اس میں شریک ہے۔ جو شخص کمائی سے عاجز ہو، محتاج ہو، اس مال میں سے اس کا بھی حق ہے، لیکن عالموں اور لوگوں کی شرط سے لینا درست ہے۔ عامل اور بادشاہ کے ساتھ دین کے مقدمہ میں لحاظ اور نرمی نہ کریں، ان کے ساتھ برے کاموں میں موافق نہ رہیں،
اور ان کو ظلم کی ترغیب نہ دیں بلکہ ان کے پاس ہی نہ جائیں، اگر جائیں تو شریعت کے موافق جائیں، چنانچہ اس کا بیان آئے گا۔